الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے ازدواج یا شادی کے ضمن میں ہم عرض کر رہے تھے کہ کچھ بیجا رکاوٹیں ہوتی ہیں جو شادی انجام پانے میں مخل ہوں۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے تفاخر، کہ اگر لڑکی یا لڑکے کے خاندان کی طرف سے یا خود ان دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کیا جا رہا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی تفاخر یا دنیاوی اعتبار سے کچھ معیارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے برتری جتائی جا رہی ہو، تو یہ ابتدا ہی سے اس بندھن کو کمزور کر دیتا ہے، اس پیوند کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو عزتیں دی ہیں تو عزتوں کا معیار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ بس فخر و مباحات اور تفاخر، وہ چاہے نسلی ہو، خاندانی ہو، رشتہ داروں کے حوالے سے فخر و مباحات کیا جا رہا ہو۔ بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار اتنا پڑھا لکھا ہے، فلاں رشتہ دار خاندان میں سے فلاں پوسٹ پر ہے، سیاست میں فلاں منصب پر ہے، ہم فلاں تھے۔ تو یہ یوں ہی ہے کہ جیسے محاورتاً کہا جائے کہ پدرم سلطان بود، بھئی تمہارا باپ سلطان تھا، تم خود کیا ہو؟ اس وقت جو نئی زندگی شروع کرنی ہے، اس زن و مرد نے خود ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کی استعداد کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، یہ کس قدر اللہ کے بندے ہیں، تو خود ان افراد کو کہ جن کی بنیاد پر نئے خاندان کی تشکیل ہو رہی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے، نہ یہ کہ خاندان کا فلاں بندہ فلاں ہے تو فلاں فلاں ہے۔ ایسا تفاخر اور فخر و مباحات اور برتری جتانا اور تکبر کا اظہار کرنا، یہ خاندانوں کو جوڑنے میں رکاوٹ ہے۔ اور ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ رشتے کے انتخاب میں ان چیزوں کو معیار نہیں بنایا جاتا کہ یہ کس خاندان، اگرچہ یہ کسی اعتبار سے مؤثر ہے۔ ہم پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں معیارات اور ملاقات میں بتا چکے ہیں کہ نیکی و تقوی کی بنیاد پر اور اوصاف الہی اور اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر خاندان کا انتخاب کیا جائے، لیکن اس طرح کی رکاوٹ کہ یہ آوان برادری ہے تو یہ خان برادری ہے تو یہ نہ جانے عجیب و غریب خاندانی، یہ بلوچ ہیں تو یہ فلاں ہیں، اور بعض لوگ اصرار اس پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں دینا، چاہے بیٹیاں گھر میں ان کے سر سفید ہو جائیں اور لڑکے جو ہیں گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں، تو رشتے اس بنیاد پر نہیں کیے جاتے کہ خاندان سے باہر نہیں دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلا رشتہ جو بیٹی کے لیے آیا ہے، دیکھو وہ دیندار ہے یا نہیں۔ اگر دین ہے، تدین ہے، خوف خدا ہے تو سب کچھ ہے۔ تو دین ملاک ہے، جو ہی دین ہے تو باقی سب کچھ ہے۔ تو شادی انجام پانے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس طرح کا تفاخر، فخر و مباحات ہے کہ جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ بنیاد ملاک رشتوں کی وہ تقوی ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی اکثر کی شادیاں ایسی خواتین سے ہوئیں کہ جو کنیز تھیں، جو لونڈیاں تھیں، اور جو بازار میں یوں سمجھیں کہ خرید کردہ، اور پھر اس کے بعد شادی ہے یا ان کا آزاد ہونا ہے یا ان کی سرپرستی ہے۔ تو ملاک جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نامور خاندان ہو، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کنیز کی حیثیت معاشرے کے اندر انتہائی کمزور حیثیت ہے،
خدا کے نزدیک تو عزت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو کنیز کو کیا حیثیت تھی عرب معاشرے میں؟ تو اس طرح کا فخر و مباحات کر کے اور خاندان کو ملا کو معیار اس طرح کا مادی معیار بنا کے کہ ایک دوسرے پہ برتری جتائی جا سکے، رشتے میں اور شادی میں رکاوٹ نہیں بنانی چاہیے۔ ایک اور رکاوٹ وہ ہے تکاثر، یعنی کثرت، کہ جس کے پاس گھر میں استعمال کی چیزیں زیادہ ہیں وہ گویا زیادہ عزت والا ہے، کہ گھر اس نے بھرا ہوا ہے عجیب و غریب استعمال کی چیزوں کے ساتھ۔ کثرت اطاعت الہی میں نہیں، بلکہ کثرت مادی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، کہ جتنا اس کے پاس مادیت کا انبار ہے اتنا وہ زیادہ عزت کا اس کو ملاک بنایا جاتا ہے معاشرے میں۔ تو رشتوں کے انتخاب میں جہاں ہم پہلے عرض کیا ہے کہ تفاخر بنیاد نہیں ہونی چاہیے اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح تکاثر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سادگی کے ساتھ شادیوں کا انجام دیں، شادی کے انجام پانے میں ایسی رسم و رواج کو پابندی کے طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں گویا وہ شادی ہی میں دیر ہو جائے اس کی شادی میں۔ مثلا یہ اصرار کرنا کہ جہیز اتنا ہو، جیولری اتنی ہو، گھر کا سامان یوں لایا جائے، گویا ایک ڈیمانڈ کی لسٹ دی جاتی ہے، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ مرد حضرات خاتون کے گھر والوں کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اور تقریب فلاں جگہ پر ہوگی، بارات فلاں ہوٹل میں آئے گی، اور یوں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح خواتین والے لڑکے کے حوالے سے بے جا ڈیمانڈ کریں گے اور ان سے بے جا توقعات رکھیں گے۔ تو تکاثر کے ساتھ ایک رکاوٹ بے جا توقعات بھی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے اور اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو تفاخر بھی رکاوٹ ہے، تکاثر بھی رکاوٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے جا توقعات رکاوٹ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس چیز نے کثرت کی جو ہوس ہے اور یہ جو خواہش ہے اور حرص ہے، اس نے تم لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس دوڑ میں اتنا آگے بڑھے کہ یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے، یعنی اسی میں گم ہو گئے، تکاثر میں، بارات میں افراد کی تعداد زیادہ ہو، یہ ایک خود اپنی برتری جتانے کے لیے کہ ہمارا بڑا اثر و نفوذ ہے، بڑا خاندان ہمارا بڑا ہے، تو یہ ایک رکاوٹ ہے شادی میں۔ تو شادیوں کو آسان کیا جائے، شادیوں کو دونوں خاندانوں کے لیے آسانیاں بنائی جائے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہم نے جو احکام بیان کیے ہیں، احکام شریعت، جو نظام دین اسلام بیان کیا گیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، خدا آپ کے لیے عسر و سختیاں نہیں چاہتا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خاندان بنانے میں، خاندان کی تشکیل میں، نیک خاندان کی بنیادیں رکھنے میں الہی معیارات کو پیش نظر رکھیں، اور جو وہ رکاوٹیں ہیں جو معاشرے کی طرف سے دی گئی ہیں، خود ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ان رکاوٹوں کو کم سے کم کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، راحت پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے سختیوں کا باعث بنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ نے صحابہ میں سے بعض کی شادی میں انتہائی سادگی کے ساتھ ترغیب بھی دلائی اور اسی سادگی کے ساتھ ان کی شادیاں بھی کر دی۔ تو ایک رکاوٹ جو شادیوں میں ہوتی ہے، جہاں خاندان کا مسئلہ ہے، مال و دولت کا مسئلہ ہے، رسم و رواج اور بے جا توقعات کا مسئلہ ہے، وہاں پر بعض اوقات رنگ و روپ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، عمر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو عمر کا چھوٹا ہونا یا زیادہ ہونا، لڑکی اور لڑکے کے درمیان اگر عمر کے چند سال میں تفاوت اور فرق ہو تو یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ان کی عمر کے ساتھ ساتھ رنگ و روپ میں
اس کو رکاوٹ بنا دینا کہ فلانا سرخ چہرے والا ہے تو فلانا سیاہی مائل ہے، اصل اس کی سیرت ہے، اس کی فکر میں اگر روشنی ہے، اس کے دل میں اگر روشنی ہے، اس کی فطرت اگر روشن اور پاک ہے تو باقی امور بھی اس کے تابع، اس کے سائے میں پاک و پاکیزہ ہے۔ ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادیاں کروائیں کہ جس میں لڑکا اگر سیاہ پوست ہے تو لڑکی جو ہے وہ ظاہری حسن کا جو معیار ہے سرخ و سفید چہرے والی ہے، لڑکی اگر مالدار خاندان سے ہے تو لڑکا فقیر خاندان سے ہے، لہذا مال و دولت شادی میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح رنگ و روپ معیار نہیں ہے۔ حضرت لقمان ان کا چہرہ سیاہی مائل بے سیاہی تھا، نسبتاً سیاہ چہرہ تھا، تو ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی گویا اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو میلاک وہی حکمت ہے، دانائی ہے، فطرت کا پاک ہونا ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہوتے رشتے اور ناطے جوڑنے میں اور خاندانوں کی تشکیل میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔